اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اے رسول، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی رسالت کا حق ادا نہ کیا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا، بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حاشیہ نمبر 116۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی گئی ہے کہ اللہ کے پیغام کو من و عن پہنچا دیں اور کسی رد عمل کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ ان کا محافظ ہے۔ مکی دور میں اعلانیہ دعوت کے آغاز پر ہدایت کی گئی کہ جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دو اور مشرکوں سے اعراض کرو، ہم تمہاری طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں۔ بحوالہ سورۃ الحجر آیت نمبر 94 اور 95۔ اس سے معلوم ہوا کہ اعلانیہ دعوت کے فوراً بعد ہی رد عمل ظاہر ہو گیا، جو شروع میں مذاق کی حد تک تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس میں شدت آتی گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شدید جور و ستم کا نشانہ بنے۔ اس وقت کی صورتحال پر نظر ڈال لینے سے رد عمل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہر طرف دین کے نام پر بے دینی پھیلی ہوئی تھی، کفر و شرک عام تھا، علماء اور مشائخ نے دین کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا، پیشوائی اور پیری مریدی کی شکل میں دینی معاملات میں ایک طرح کا ٹھیکیدارانہ نظام تھا، نذرانوں اور چڑھاووں کی ان کے یہاں بھرمار تھی۔ الغرض دین کو خواہش نفس اور ذاتی مفادات کے تابع بنا لیا گیا تھا۔ اب ایسے خود ساختہ دین کے ماحول میں اللہ کے سچے دین کی دعوت کو کھل کر پیش کرنا ان باطل قوتوں کو للکارنے اور جنگ کی دعوت دینے کے مترادف تھا، لہٰذا مکی دور میں ان آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا جن کا اوپر ذکر کیا گیا، اور پھر ہجرت کا مرحلہ آیا اور بالآخر جہاد و قتال کا فیصلہ کن مرحلہ آ گیا۔ ہر مرحلے میں اللہ کی طرف سے نصرت کا وعدہ پورا ہوتا رہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یقین و توکل اور اطمینان قلب کے ساتھ دعوت دین کی ذمہ داری کا حق ادا کیا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص تم میں سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا تھا انہوں نے اس میں سے کچھ چھپا لیا، اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ انہوں نے کہا، نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یعنی ہم گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ کا پیغام پہنچا دیا، یعنی حق ادا کر دیا اور خیر خواہی فرما دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اے اللہ تو گواہ ہے، تو گواہ ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الحج باب حج النبی۔ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن و حدیث سے تو ثابت ہے کہ اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو من و عن پہنچا دیا اور کوئی کمی نہ چھوڑی۔ اس کے باوجود اس امت میں کتنے ہی گھڑے ہوئے نظریات کو ایمان کا لازمی حصہ قرار دے لیا گیا ہے، اور ہنود و یہود کی رسومات، بدعات و خرافات کو دین سمجھ کر اپنا لیا گیا ہے، یعنی اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے، اور پھر ہر طرح کی تعویلات کے ذریعے ان کا جواز ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کیا اس امت کے اکابرین کا یہ گمان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا؟ معاذ اللہ۔ حاشیہ نمبر 117۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا وہ ہر طرح پورا کیا، تحت الاسباب بھی اور فوق الاسباب بھی۔ مکی دور میں ابو طالب کے کفر کے باوجود اس کے دل میں بے حد محبت و شفقت ڈال دی، چنانچہ انہوں نے حفاظت کا حق ادا کیا، اور بعض سرداران قریش نے بھی کسی حد تک حفاظت کی۔ پھر انصار مدینہ کو ایمان کی توفیق ملی اور مدینہ دار الاسلام بن گیا۔ غزوات میں اللہ نے غیبی تائید و نصرت فرمائی۔
میدان جنگ میں فرشتے بھیجے اور دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال کر بھی مدد کی۔ تاریخ اور احادیث میں بکثرت ایسے واقعات بھی موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی غرض سے متعدد بار حملے کیے گئے۔ یہودیوں نے دھوکہ دے کر جان لینے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے بر وقت اطلاع دے دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ایذاؤں اور مخالفتوں کے ذریعے ستایا تو گیا، لیکن کار نبوت کو کوئی گزن نہ پہنچا۔ دعوت حق اور پیغام رسانی میں کبھی کوئی فرق نہ آیا۔ قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم یعنی دین کی کسی بھی شے پر نہیں ہو جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم نہ کرو، اور یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر کو ضرور بالضرور ان کی سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گا، تو تم ان کافروں یعنی کی روش پر غمگین نہ ہو۔ حاشیہ نمبر 118۔ نبی کی رسالت اور کتاب اللہ پر ایمان کے زبانی اقرار کے ساتھ اپنے عمل سے ایمان کا ثبوت دینا لازمی ہوتا ہے۔ یہاں اہل کتاب سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تم تورات و انجیل کو اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے، اس کے مطابق عقیدہ نہیں بناتے اور اس کے احکامات کی پوری طرح پابندی نہیں کرتے، اس وقت تک تمہارا ایمان ناقابل اعتبار اور دین بالکل بے بنیاد ہے۔ تم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو، لیکن نہ تو تمہارا ایمان و عقیدہ ہی کتاب اللہ کے مطابق ہے اور نہ تمہاری انفرادی و اجتماعی زندگی اللہ کے احکامات سے ہم آہنگ ہے۔ دین کی پوری ہی عمارت بے بنیاد ہے۔ پھر ایسے دعوی ایمان کی بھلا کیا حیثیت ہے؟ ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ اپنے خود ساختہ دین پر رہتے ہوئے وہ اللہ کی نظر میں قطعاً بے دین ہے۔ حاشیہ نمبر 119۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ ان اہل کتاب کفار و مشرکین کی سرکشی اور ان کے کفر میں اضافہ ہی کرے گا اور ان کے دنیا اور آخرت کے خسارے کا ہی باعث ہوگا، لہٰذا تم ان کے معاملے میں غمگین یا افسردہ خاطر نہ ہونا۔ یہ لوگ تو اپنے اکابرین کے خود ساختہ دین پر راضی اور مطمئن ہیں۔ دین حق کی دعوت سے انہیں اپنی امیدوں اور آرزوؤں کا خوشنما محل گرتا نظر آتا ہے، لہذا اس سے ان کی مخالفت و دشمنی ناگزیر ہے۔ اس دعوت سے مومنوں کو تو بہرحال فائدہ ہوگا، ان کا تزکیہ ہوتا رہے گا اور وہ اللہ کی رحمت اور انعامات کے اور زیادہ حقدار ہوں گے۔ یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 میں بھی آیا ہے، اور اس سورہ کا حاشیہ 111 بھی دیکھ لیں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصرانی ہیں، ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم۔ حاشیہ نمبر 120۔ یہاں اللہ اور یوم آخرت پر یعنی کھلے دل سے ایمان لانے پر زور دیا گیا ہے، جس کا لازمی تقاضا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی پیروی کی جائے اور عمل صالح سے اپنے ایمان کا ثبوت دیا جائے۔ پھر ایسے ایمان کا حامل پہلے کسی بھی گروہ یا فرقے میں رہا ہو، اب وہ مومن ہے اور اس نے راہ راست پا لی ہے، لہذا اس کے لیے کسی خوف و اندیشے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح نہ صرف اس وقت کے یہود و نصارہ کے زعم باطل کا رد کیا گیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہر قسم کے گروہی و نسلی تفاخر کی مدلل انداز میں بے خونی کر دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ کا حاشیہ نمبر 63 میں بھی یہی مضمون ہے۔ وہاں یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ مختلف گروہوں اور فرقوں سے وابستہ لوگ اس وقت تک اللہ کی رحمت اور جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا کر اللہ کی آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر کے قرآن کی تعلیمات و ہدایات کے پیروکار نہ بن جائیں۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کا محض زبانی اقرار نجات کے لیے کافی نہیں،
لہذا ان آیات کو اس موقف کے لیے دلیل بنانا سراسر باطل ہے کہ تمام مذاہب و مسالک اپنے اپنے نظریات سے وابستہ رہتے ہوئے اللہ و یوم آخرت پر دعوی ایمان کے بعد نجات پا جائیں گے۔ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب بھی کوئی رسول ان کے پاس وہ کچھ لے کر آیا جو ان کے نفسوں کو نہ بھایا تو انہوں نے ایک فریق کو جھٹلایا اور ایک فریق کو قتل کر دیا۔ حاشیہ نمبر 121۔ بنی اسرائیل کے عہد باندھنے اور توڑنے کا بیان قرآن میں متعدد بار ہوا ہے۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 12 تا 14 میں بھی یہ ذکر آ چکا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان سے ایمان و اطاعت اور کتاب اللہ پر عمل پیرا رہنے کا عہد لیا گیا تھا۔ وہ کچھ عرصے اس پر قائم رہے، پھر بگاڑ آیا تو عہد سے پھر گئے۔ ان میں انبیاء علیہ السلام اور مصلحین برابر آتے رہے اور اللہ سے کیے عہد کی یاد دہانی کراتے اور اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہدایت کے پیغامات اور احکامات انہیں سناتے رہے۔ ہر نبی کی دعوت ان کے بناوٹی دین کے صریحاً خلاف ہوتی اور ان کے مفادات کے حصول میں رکاوٹ نظر آتی، چنانچہ انہوں نے ہمیشہ ان کی کھل کر مخالفت کی اور مخالفتوں میں تمام حدود سے تجاوز کر گئے، یہاں تک کہ انبیاء و صلحاء کو قتل کر دینے سے بھی گریز نہ کیا۔ بحوالہ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ سمجھ لیا کہ یعنی اس سے کوئی فتنہ نہ ہوگا، بس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بن گئے۔ اللہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 122۔ اللہ کے عذاب سے بے خوفی نے ان یہودیوں کو عصیاں کاری میں اس حد تک دلیر اور بے باک بنا دیا تھا کہ ہر قسم کی ظلم و زیادتی کر گزرنے کے بعد بھی ان میں نہ تو ندامت و پشیمانی کا احساس پیدا ہوتا اور نہ جذبہ اصلاح ابھرتا تھا، بلکہ وہ یہی سمجھتے رہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، نہ تو ہماری کوئی گرفت ہوگی، نہ ہم پر اللہ کا عذاب آئے گا اور نہ ہی ہمیں کسی آفت و مصیبت میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس انداز فکر نے ان کو اس قابل بھی نہ چھوڑا کہ وہ خود اپنے کرتوت دیکھتے یا اس پر کچھ کہنے والے کی بات سنتے۔ ان کے قلوب سیاہ اور ضمیر مردہ ہو چکے تھے، گویا وہ اندھے اور بہرے ہی بن کر رہ گئے تھے۔ حاشیہ نمبر 123۔ بالآخر ان کی ہٹ درمی اور مسلسل سرکشی و طغیان نے اللہ کے قہر و غضب کو بھڑکایا اور ان پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا۔ بابل کے بخت نصر نے ان پر چڑھائی کر دی اور شدید ہلاکت خیزی اور قتل و غارت گری کے بعد بڑی تعداد میں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا۔ اس ذلت و خواری اور طویل قید و بند کی صعوبتوں نے ان کے دلوں کو کچھ نرم کیا اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر کے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان پر نظر عنایت فرمائی اور پھر سنبھلنے کا موقع دیا۔ ایران کے کسریٰ کے ہاتھوں بابل کو شکست ہوئی، انہوں نے یہودیوں کو آزاد کرا کے ان کے ملک میں آباد کاری میں ان کی مدد کی۔ اللہ نے ان میں کچھ مصلحین اٹھائے جنہوں نے کتاب اللہ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے ان میں دینی شعور و احساس کو بیدار کیا اور اللہ نے ان میں خیر و برکت کا نزول فرمایا، لیکن وہ بدبخت تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر بگاڑ کی طرف مائل ہو گئے اور پہلے کی طرح اللہ کی نافرمانی اور سیاہ کاری میں غرق ہو کر گویا دین کے معاملے میں پھر اندھے اور بہرے بن کر ہی رہ گئے۔ انبیاء و صلحاء کی مخالفت میں حد سے گزرنے لگے اور ظلم و زیادتی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ ظالموں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام بنا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ حامل کتاب قوموں نے بگاڑ کے بعد یہی روش اپنائی ہے جو یہود و نصارہ کے واقعات میں یہاں بیان کی گئی، اور دوسری جگہ فرمایا ان لوگوں کی مثال جن کو حامل تورات بنایا گیا لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہ کیا، اس گدھے کی طرح ہے جس پر اوپر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ بحوالہ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5۔ حاشیہ نمبر 124۔ ان کو متنبہ کیا گیا کہ اللہ ان کے کرتوت خوب دیکھ رہا ہے اور ان کی سزا بھی دے رہا ہے۔
ان کا اندھا و بہرا ہو جانا بھی ان پر اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ ہدایت پر رہنے کے لیے انسانوں کو سمیع و بصیر بنایا۔ بحوالہ سورۃ الدہر آیت نمبر 2۔ لیکن لذات دنیا میں مست ہو کر وہ راہ راست سے بھٹک گئے اور گویا سماعت و بصارت سے محروم ہو کر اندھے و بہرے ہی ہو کر رہ گئے۔ پھر قبول ہدایت اور اصلاح احوال کی توفیق سے ہی محروم کر دیے گئے اور کفر و طغیان میں بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان پر دوسرا عذاب عیسائیوں کے ہاتھوں آیا۔ 2 عذابوں کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 4 تا 8 میں بھی کیا گیا ہے، جن کی تفصیل ان کی تاریخ میں موجود ہے۔